أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يسألونك يسألون اسم فاعل واو ہے اور کاف مفعول بھی، یعنی یہ سوال مومنوں کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ یسألونک اسی سے لفظ سوال ہے، فعل مضارع یسألون۔ یسألونک کاف للمخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر، عن الخمر، ان کا معنی کے بارے میں، حرف جر ہے، الخمر شراب کے بارے میں، الخمر خاص طور پر وہ شراب جو انگور سے تیار کی جائے، اور الخمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تھوڑی مقدار بھی نشہ دے اس کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے، تو ہر نشہ آور چیز اس میں داخل ہے۔ الخمر یسألونک عن الخمر، کیونکہ شراب جو تھے جاہلیت میں بہت لوگ پیتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم نشے میں ہوتے ہیں تو پھر ہم خوب سخاوت کرتے ہیں، اس لیے اس کو الکرم کہتے تھے، کرم سخاوت شراب کو۔ اور اس میں ان کی شعر بھی تھے کہ جب میں پی لیتا ہوں پھر میں سخاوت کرتا ہوں۔ تو اسلام کے شروع میں بھی حرام نہیں تھی، تو جب اسلام دلوں میں آیا تو پھر اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو اس لیے پھر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ اب اس کے بارے میں اشکال پیدا ہو گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی سے کہا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اب سوال اس آیہ کریمہ میں ایک تو خمر کے بارے میں ہے، شراب، اور دوسرا میسر کے بارے میں۔ میسر یسر سے ہے،
یعنی وہ مال جو آسانی سے کما لیا جائے اس کو میسر کہتے ہیں۔ تو جوئے میں چونکہ محنت نہیں کرنی پڑتی، دال گانا، اسی طرح شرطیں ہیں، بازی لگا کے شرطیں لگانی ہیں، شطرنج پر، لڈو پر، کرکٹ پر، کرکٹ کی ہر بال پر چھکا ہوگا کہ چوکا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا، نو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے میسر میں شامل ہیں، جو بھی جوئے کی جتنی بھی صورتیں، کیونکہ آسانی سے حاصل ہو جائے۔ اسی طرح بیمہ بھی اسی کی قسم ہے، پیسہ آسانی سے مل جائے۔ اسی طرح وہ جو یہ آپ کا پیسے جمع کرائیں، قرآن دازی ہوگی، اس طرح کی جتنی سکیمیں ہیں وہ ساری کی سارے میسر حرام میں۔ فرمایا یہ وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھی، خمر کے بارے میں کیا حکم ہے اور میسر کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو یہ تحریم کی یعنی تمہید کے لیے ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں ایسی رچی بسی تھی کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک دم حرمت کا حکم نہیں آیا، یہ سب سے پہلا حکم ہے، اس میں حرمت نہیں ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ اے محمد قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں اسم کبیر بڑا گناہ ہے، مومنوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسم کا معنی گناہ، کبیر کا معنی بڑا، ومنافع للناس، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا، لیکن جو اس کا گناہ ہے، اکبر من نفعہما، یہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، نقصان اس کا زیادہ ہے، فائدہ اس کا کم ہے۔ فائدہ اس میں کیا ہے کہ لوگ شراب بیچ کر پیسہ کما لیتے ہیں جی، جوا کھیل کر ایک تو اپنے نفس کو مشغول رکھتے ہیں، کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، یہ فائدہ ہے دنیاوی، اور دوسرا آسانی سے مال کما لیتے ہیں، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، خمر سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، نشے میں ہوتا تو اس کو ہوش نہیں رہتا، تو اس ہوش میں اس کا مال بھی جاتا رہتا ہے کہ وہ ہوتا نشے میں اور اپنا مال لٹا رہا ہے، جب وہ ہوش میں آتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے اپنا کتنا نقصان کر لیا۔ اور اسی طرح جب نشے میں ہو تو اللہ کے ذکر سے بھی دور رہتا ہے، نماز سے، اور اسی طرح جو جوا ہے اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آپس میں عداوت پیدا ہوتی ہے، جس سے ہار گیا اس سے دشمنی، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور کھیل میں انسان ایسا مشغول ہو جاتا ہے، جیسے آپ شطرنج لا لیں، جو تاش کی بازیاں لگا لیں، کہ جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے نماز کا وقت جا رہا ہے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے مشغول کر دیتے ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ اور پھر ایک اور سوال انہوں نے پوچھا، یہ یسألونک ماذا ينفقون،
تو اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ پھر یہ تمہید تھی شراب اور جوئے کو حرام کرنے کی، تحریم اور حرمت کی آیتیں بعد میں اتری، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان میں سب سے آگے بڑھ کر کے تھے، اور قرآن ان کی موافقت میں اترا۔ یہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے اللہ کے کہ ہمیں واضح حکم بتائیے شراب کے بارے میں۔ تو کتنی ہی آیات ایسی ہیں جس میں حضرت عمر کی موافقت میں اتری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور جب کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کے بعض آتے ہو، تو سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا انتہینا یا رب، ہم اس سے باز آئے۔ تو دوسرا سوال ان کا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ بھی مومنوں کی طرف سے سوال ہے، پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ حکم ہوا قل، کہہ دیجئے العفو، کیا خرچ کرنا ہے؟ العفو، عفو وہ مال ہے جو آسانی سے آپ کے پاس حاصل ہو جائے اور جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو، وہ عفو ہے۔ یعنی جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو یہ ہر ایک بندے کے حساب سے ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے تو اس کے پاس جتنا اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ جو غنی ہے اس کے پاس زیادہ مال ہے، جو اس کی ضروریات سے زیادہ ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی ایک اور بھی ہے، عفو۔ عفو کا معنی ہوتا ہے اجود الشیء، بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اس کا یہ معنی دونوں مطلوب ہے معنی، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبون، چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے، نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ اپنا اچھا مال خرچ کرنا ہے۔ قل العفو، جو سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح قربانیوں کے جانور بھی، اس میں بھی بہترین جانور لینا چاہیے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرنا چاہیے۔ قل العفو، کہہ دو جو بہترین مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ كذلك يبين اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو جو تمہارے اموال ہیں جس سے تمہاری معیشت کی اصلاح ہوتی ہے، تو ان کو اللہ کے تقرب کے لیے خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے تمہارے لیے، واضح طور پر اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا بھی ہے
شکر بھی ہے جو انسان اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا وہ مال خرچ کرتا ہے، ہاں جی، وہ اپنے اس مال پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے جو تمہاری حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس طرح اللہ تمہیں علم دیتا ہے، ایسا علم جو تمہارے لیے مفید ہے، اور ایسا علم کذالک، اسی طرح جیسے یہ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے۔ کذالک، اسی طرح اللہ علم دیتا ہے، اسی طرح اللہ فرقان عطا کرتا ہے، حق و باطل میں تمیز عطا ہوتی ہے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دونوں معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ دنیا کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں انسان کا غور و فکر یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بات کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کے لیے زیادہ کوشش کرو جو باقی رہنے والی ہے، یہ عقل مندی ہے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر، غور و فکر، سوچ بچار کرو اور اپنے معاملات کو درست کر لو اس ہدایت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔